علی زیدی صاحب سر پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آپ کو کیا لگتا ہے پنڈی پہنچ کر, آج اسد عمر صاحب نے کہا ہفتے کو پہنچیں گے پنڈی, اور یہ بھی کہا کہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا پاکستان کا, آپ ایسا کیا کر لیں گے کہ آپ الیکشن لے پائیں؟ آپ پنڈی پہنچے, وہاں سے آپ نے اسلام آباد مارچ کیا, واقعی سب سے بڑا اجتماع ہو گیا, اور وہ جا کے بیٹھ گیا اور آپ نے کہا بھائی الیکشن دو, وہ کہتے جی نہیں دیتے, تو پھر کیا کر لیں گے جس سے آپ کا مطالبہ پورا ہو پائے گا؟ اچھا وسیم, آپ کے جواب دینے سے پہلے سوال کا میں ذرا جلدی سے کامنٹ کر دوں. پہلے جو 2-3 باتیں ہوئی ہیں, جی نمبر 1, گھڑی کا جو مسئلہ ہے بڑا سمپل ہے. منی ریسیوڈ وہ اکاؤنٹ میں جمع ہوئے, اکاؤنٹ ڈکلیئر ہوا, اس پہ ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر ہوا, اس پہ کیپٹل گینز ٹیکس دیا گیا, ECP میں بھی ڈکلیئر ہوا. اس میں کوئی چیز الیگل نہیں ہے, جو مرضی کرتے رہے. یہ اصل میں صرف اٹینشن ہٹانا چاہتے ہیں اپنے ڈسگریسفل پرفارمنس سے. آپ کو یہ پتا ہے کہ آج جو پاکستان کا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے وہ 75% پہ چلا گیا ہے. یہ مانے کہ ملک ڈیفالٹ کو دیکھ رہا ہے. کوئی چیز ان کی اس وقت ٹھیک نہیں ہوئی. تو یہ ساری جو حرکتیں یہ کرتے ہیں نا اس طرح کی, وہ صرف اصل ایشوز سے, مہنگائی, انفلیشن, لیک آف گورننس, اس سے صرف اپنا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں نکال کے پھینکتے رہتے ہیں. اور اسی لیے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن صاحب ہیں, کمشنر صاحب ہیں, یہ بائسڈ ہیں اور یہ بالکل نون لیگ کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ ہر فیصلے وہیں سے لیٹر سائڈ. پہلے دن سے نہیں کہہ رہے, پہلے دن تو تعریفیں کر رہے تھے, پہلے دن آپ کہہ رہے تھے کہ اب آیا اچھا الیکشن کمیشن, جب فیصلے آنے خلاف پھر معذرت کے ساتھ, آپ کو لگا گڑبڑ, معذرت کے ساتھ خان صاحب نے تعریف کی اس کی نا. ہاں معذرت کے ساتھ چلے اب اس بات پہ چھوڑ دیں کہ جب الیکشن کمیشن صاحب لگ رہے تھے تو کس نے کس وقت کیا کامنٹ دیے تھے, تو وہ رہن دیں. یہ بھی آپ نے بعد میں بتایا, پہلے خان صاحب نے یہ کہا آن ریکارڈ کہ ہم نے لگایا الیکشن کمیشن, بعد میں کہا کہ ہم نے لگایا الیکشن کمیشن, ایکسپٹ کر رہے ہیں, وہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. کیا غلط لگایا کہ صحیح لگایا؟ میرے خیال میں غلطی کی اور غلط لگایا. لیکن وہ کس وقت کون کس پوزیشن پہ کھڑا تھا, کیونکہ خان صاحب ایڈوائس وہ سب سے لیتے ہیں نا, یہ تو آپ کو پتا ہے ساروں سے وہ بات کر کے لیتے ہیں, اور بڑی جمہوری مائنڈ سیٹ کے ان کا مائنڈ سیٹ ہے, تو وہ ٹھیک ہے. علی بھائی الیکشن کمیشن کی تعیناتی فوج کے مشورے سے کرنا جمہوری رویے کی عکاسی نہیں کرتا, یہ تو شدید ہائبرڈ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں نہیں, میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. یہ والے تو آفیشیل کر رہے ہیں, انہوں نے تو کاغذ لکھ دیا کہ جی ہر بڑے آفس کی تعیناتی جو ہے وہ ISI کے اپروول سے ہوگی. یہ تو آفیشیل کر دیا نا, وہاں تو ڈسکشنز میں بات ہوئی ہے. جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ آخری بات, یہ جو ایک کرمنل جو آ گیا ہے, میں زیادہ بولوں گا, میرے خیال میں کوئی کافی لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن ایک میں 3.5 سال وفاقی وزیر رہا ہوں, میری ان موصوف سے بھی ملاقات ہو چکی ہے 1-2 دفعہ. میں یہ کیونکہ UAE پاکستان کی ایک بڑی کارڈیل ڈپلومیٹک ٹائز ہیں, وہ خراب نہیں ہونی چاہیے. میں صرف ایک بات کہتے ہیں آپ کے سوال سے مراد ابھی عمر فاروق صاحب کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, اوکے. جی میری 1-2 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے. پاکستان میں نہیں جی, میری یہ پاکستان میں نہیں ہوئی. میں ان سے وہی ملا تھا کیونکہ میں وزیر تھا, میں وہاں گیا تھا اور میں سارے انویسٹر سے سب سے مل رہا تھا. تو ان سے بھی, کیونکہ جن کے یہ پارٹنر ہیں وہ ایک رائل فیملی کے شخص ہیں, تو میں ادھر نہیں جاتا. میں صرف ایک بات وسیم کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا, اور آپ معصومانہ سوال پوچھتے ہیں نا, تو میں آپ کو ایک معصومانہ ہنٹ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کے شو میں سب سن لیں. میری عاجزانہ گزارش ہے, پاکستان کا ایک شہری, ہمارا دوست, آپ کا دوست, ہمارا بھائی, وہ کینیا میں شہید کیا گیا. کینیا کی پولیس نے 2 الگ الگ سٹوریز بنائی, اور ہمارے ملک میں سے کوئی ڈپلومیٹک انسیڈنٹ اس کو بنائے نہیں, نہ کینین ایمبیسڈر کو بلا کے ڈیمارچ کیا. ان کی اپنی آفیشیل آفیشیل پولیس جھوٹ بولتی رہی آپ سے, بعد میں پتہ چلا کہ ٹارچر بھی ہوا ہے, اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ جھوٹ بولا. میں صرف ایک بات کیا کہ آگے بڑھ رہا ہوں, جو ہنٹ میں آپ سے دے رہا تھا. ارشد شریف کو شہید ہونے سے پہلے ان کی ٹویٹر پہ ایک سپٹنک ویکسین کا ذکر ہے. وہ سپٹنک والی جو ارشد شریف کی ٹویٹ تھی, اس کے پیچھے ذرا پورا ڈیٹیل مطالعہ کر لیں. بالکل صحیح. آپ نے جو سوال پوچھا, کیا کر لیں گے الیکشن, آپ نے جو سوال پوچھا کہ ہم وہاں جا کے کیا کریں گے, میں کیوں بتاؤں, میں ابھی سے کیوں بتاؤں. وسیم بدامی کو میں اپنا پورا پلان بتا دوں کہ وہاں جا کے ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھیں یہی غلطیاں ہوتی ہیں, اٹ از وار گیمنگ ہے. کبھی بھی آپ نہیں بتاتے کوئی پلان, وہاں جا کے ہم نے یہ کرنا, ہم کیوں بتائیں, ہم ہوگا بتا دیں گے. نہیں بتاؤں گا بھائی, جاؤ کیا کر لو گے, نہیں بتانا. ہاں جی ارشاد صاحب کچھ کہہ رہے جی, بٹی صاحب.
آج میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے علی بھائی سے کہ انہوں نے دیکھیں 5 موضوعات پہ گفتگو کی، آرام سکون سے پہنچایا اور کہا کہ میں آ رہا ہوں اس پہ صحیح ہے، دیتا ہوں، یعنی 4 منٹ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے یہ کہہ دوں، یہ کہہ دوں، یہ کہہ دوں، اور آخر میں کہا کہ جو آپ کا سوال تھا وہ میں کیوں بتاؤں. دبئی سے وہ عمر فاروق کو لے کے ناروے، جہاں ان کی شریعت گئی، سوئٹزرلینڈ، پھر واپس گھڑی، پھر ادھر کیپٹل ٹیکس ECP، اور پھر ادھر سے نکلے کینیا سے نکل کے آئے واپس. جب آپ کے پاس تو کہتے ہیں بھائی میں کیوں میں اپنی حکمت عملی بتاؤں. پھر تسی دس دو بھٹی صاحب، آپ وہ تو نہیں بتا رہے، اور آپ سے آپ کی مہربانی، آپ اگر ڈائریکٹ جواب دیں مجھے سلیم اللہ سے کلیم اللہ کرنے سے پہلے ہی بتا دیں کہ آپ گول کر دیا ہے میں نے، سلیم اللہ کلیم اللہ میں گول کر دیا ہے، اب باقی آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں. بھائی تحریک انصاف کی مقبولیت تو اپنی جگہ، لیکن آپ کو لگتا ہے ذرا میری یہ رائے ہے، اور آئی تھنک آپ کاظمی صاحب کی بھی کم و بیش رائے یہی ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پنڈی پہنچ کے کچھ الگ ہی ماحول بنانے تو الگ بات ہے، ورنہ مشکل انتخابات کے اصول کا مطالبہ ان کو ملے. ابھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پنڈی پہنچ کے وہ کوئی ایسا ماحول بنا پائیں گے کہ ارلی الیکشن کا مطالبہ پورا ہو پائے گا ان کا؟ بھٹی صاحب سنت علی زیدی صاحب پہ عمل کرتے ہوئے گھڑی کے لیے میں گھڑی پر 2 جملے صرف بولنا چاہوں گا، لیکن آخر میں یہ نہ کہے گا کہ سوال کا جواب نہیں دوں گا میں، کیوں وہ میں دوں گا، وہ دوں گا. ابھی میں معرفت کی اس منزل پہ نہیں پہنچا. تو صرف پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا فضل دیکھیں کہ ایون فیلڈ چور، PT چور، ووٹ کی عزت دو چور، جمہوریت چور، گھڑی چور کا شور مچا رہے ہیں، اور توشہ خانہ چور بھی، اور حتیٰ کہ پتہ نہیں کیا کیا چور بھی شور مچا رہے ہیں، اور تر محل لے کر بیچ کر، نیکلس لے کر بیچ کر گھڑی بیچنے کا خیر سے شور مچا رہے ہیں. اور دوسری اس سے بھی بڑی قیامت کی نشانی دیکھیے کہ مریم نواز صاحبہ ٹویٹ پہ رسیدیں مانگ رہی تھی ایون فیلڈ فلیٹ میں بیٹھ کے. مریم نواز صاحبہ ایون فیلڈ فلیٹ میں بیٹھ کے رسیدیں مانگ رہی تھی گھڑی کی. یہ 2 قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ مجھے پتا تھا اس کے پیچھے اطہر کاظمی صاحب ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات اب آ جائیے اس پہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ لانگ مارچ آ جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت تک سارے جو پل صراط ہیں جو اس 6 مہینے میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت، سیلاب زدگان، ڈالر اور بیرونی قرضے اور اندرونی حالات کو انہوں نے، اور ڈار صاحب کو لا کر نیب ختم کر کے EVM سے جان چھڑا کے اور بھانت کی قانون سازیاں کر کے اور نواز شریف صاحب کی خوشخبریاں سنا کر انہوں نے جو صبح سے شام سے صبح سے دوپہر عمران خان لگایا ہوا تھا، وہ پل صراط عبور کر گئے اور اس وقت مقبولیت کی وہ انتہا پر ہیں. ممنوعہ کیس، توشہ خانہ فنڈنگ، آڈیو ویڈیو سے نکل گئے. صحیح ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ، ابھی دیکھیے اب وہ آ جاتے ہیں، آ کر بہت بڑا ہو جاتا ہے، جلسہ اجتماع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. کیا الیکشن لے پائیں گے؟ نہیں لے پائیں گے. اور زیادہ اگر بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو آج سارا معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں ہے. پہلے عمران خان صاحب، آج بھی ان کا جواب میں پڑھ رہا تھا کہ مجھے کنٹینر پر انفارمیشن صحیح نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے وہ میں نے ایک بیان دیا تھا، لہذا تو انہیں عدالت کارروائی ختم کی. جی ہاں. اب اگر فار ایگزامپل اس کے بعد عمران خان صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کوئی ایسے رستے بند کریں گے یا ڈی چوک پہ حکومت کو بند کریں گے، تو پھر وہ عدالت سے معاملہ ذرا ان کے لیے سخت ہو جائیں گے. 25 مئی 126 دن کے دھرنے، مولانا صاحب کا لانگ مارچ اور بلاول بھٹو کا بہت ہی چھوٹی ہے. تمام تر لانگ مارچ کامیاب ہوتے تھے 2 وجہ سے کہ پیچھے 58 بھی پریزیڈنٹ ہوتا تھا یا پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی. اب وہ دونوں نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا، ایسا لگ نہیں رہا. ٹھیک ہے.